دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ اربوں افراد مختلف نظریات، مذاہب اور عقائد پہ یقین رکھتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن دوستو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نظریات اور تھیوریز خفیہ اور پراسرار سمجھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے عقائد اور رسومات کو محدود رکھتے ہیں اور مختلف خفیہ سرگرمیوں اور تنظیموں کی صورت میں ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ خفیہ تنظیمیں تو انتہائی طاقتور ہیں اور پوری دنیا کے حالات و واقعات تک کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوستو یہ تنظیمیں کون سی ہے، ان کا آغاز کب ہوا، یہ کام کیسے کرتی ہے، ان کے مقاصد اور نظریات کیا ہیں، دنیا بھر میں ان کے کتنے پیروکار ہیں، کہ یہ تنظیمیں آج بھی موجود ہیں، اور کون سی خفیہ تنظیم تھی جس کا دفتر کراچی میں بھی موجود تھا۔ دوستو آئے ان میں سے چند تنظیموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہسٹری وائز ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر دی سوسائٹی آف جسٹس۔ دوستو یسوعی انجمن یا سوسائٹی آف جسٹس ایک مذہبی تنظیم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس خفیہ تنظیم کا بظاہر مقصد دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ اور نیکی کا احیاء کرنا ہے۔ یہ تنظیم 1540 عیسوی یعنی آج سے تقریباً 500 سال قبل معرض وجود میں آئی تھی۔ دوستو اس انجمن کے بانی کے طور پر ایک سابقہ فوجی کمانڈر کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ سوسائٹی کے قیام میں 6 مزید ممبران کا نام بھی شامل ہے۔ اس سوسائٹی کے اس وقت دنیا بھر میں 18,000 سے زائد ممبرز موجود ہیں۔ دوستو اس سوسائٹی کے مقاصد میں یہ شامل تھا کہ دنیا میں کیتھولک اور رومن چرچ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں میں ایسی سوچ پیدا کی جائے کہ وہ مسیحی نظریات کا پرچار عام کرے۔ اس کے علاوہ اس تنظیم کو خیراتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے کام کرنے والی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کو چونکہ ایک فوجی کمانڈر نے بنایا تھا اس لیے اس کے احکامات انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ کسی بھی ممبر کو کسی بھی وقت کوئی آرڈر دیا جائے تو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تنظیم کے ممبران کو خدا کا فوجی کہا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی آج بھی اپنے اسی مشن پہ عمل کر رہی ہے اور دنیا بھر میں اس تنظیم کے ہزاروں ممبران موجود ہیں۔ دوستو آپ نے نائٹ ٹیمپلر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ نائٹ ٹیمپلر 11ویں یا 12ویں صدی کا ایک مذہبی عسکری گروہ تھا جو صلیبی جنگوں کے دوران وجود میں آیا تھا۔ اس گروہ کا مقصد دراصل یروشلم یعنی فلسطین میں عبادت کی غرض سے آنے والے عیسائی زائرین کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز 1118 عیسوی میں ایک فرانسیسی فوجی کمانڈر نے کیا۔ اس نے 8 فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا جس کا نام پور نائٹس آف کرسٹ آف دا ٹیمپل آف سولومن رکھا گیا۔ بعد میں یہی دستہ نائٹ ٹیمپلر کہلایا گیا۔ دوستو نائٹ ٹیمپلر نامی اس عسکری گروہ کا بنیادی مقصد یروشلم میں عبادت کی غرض سے آنے والے عیسائی زائرین کی حفاظت کرنا تھا۔ ایک مذہبی گروہ ہونے کے ناطے جلد ہی نہ صرف ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا بلکہ ان کے پاس بیش بہا دولت اور طاقت بھی آ گئی۔ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے پوپ نے اس تنظیم کو باقاعدہ ایک مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ دوستو 1139 میں پوپ انوسنٹ دوئم نے نائٹ ٹیمپلر کے حوالے سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا جس کے مطابق اس تنظیم پر کسی ملک کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ یوں اس تنظیم کے ممبران کسی بھی ملک میں بغیر کسی قانون گھوم پھر سکتے تھے۔ ان اجازت ناموں سے جلد ہی یہ تنظیم دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 13ویں صدی تک اس تنظیم کے ارکان کی تعداد 2 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ دوستو 14ویں صدی عیسوی میں ان نائٹ ٹیمپلرز کی طاقت اور مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یورپ کے کئی ممالک میں ان کی جائیدادیں اور قلعے موجود تھے۔ اسی طاقت کے نشے میں آ کر یہ کئی قسم کے واقعات میں ملوث ہو گئے۔ چنانچہ 1307 میں ان کے کچھ ممبران کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد 1312 میں اس وقت کے پوپ نے ان پر مکمل پابندی لگا دی۔ 1314 میں تنظیم کے گرفتار شدہ ارکان اور گرینڈ ماسٹر کو آگ میں جلا دیا گیا جس کے بعد نائٹ ٹیمپلر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ دوستو آپ لوگوں نے فری میسن کا نام ضرور سنا ہوگا۔ فری میسن یا فری میسنری دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں فری کے معنی آزاد جبکہ میسن کا مطلب مزدور یا مستری ہے۔ اس تنظیم کی بنیادیں 14ویں صدی میں اینٹیں بنانے والے اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں سے ملتی ہیں۔ 1390 عیسوی کے ایک نظم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز 1717 میں برطانیہ میں ہوا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں یہ تنظیم کافی مقبول ہوئی تھی اور 1750 عیسوی تک نہ صرف برطانیہ بلکہ امریکہ اور ارد
ارد گرد کے کئی ممالک تک پھیل گئی۔ اگلے 200 برس میں اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1960 تک اس کی ممبران کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ تنظیم اپنی خفیہ سرگرمیوں کے بدولت ہمیشہ کنسپیریسی تھیوریز کی زد میں رہی ہے۔ آج بھی یہ تنظیم اپنی تمام میٹنگز انتہائی خفیہ رکھتی ہے۔ خفیہ لاجز میں ہونے والی ان میٹنگز میں کیا فیصلے ہوتے ہیں ان کے متعلق آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ کسی دور میں یہ لاجز دنیا کے کئی ممالک میں موجود تھے، لیکن اب یہ تنظیم صرف یونائیٹڈ اسٹیٹس تک ہی محدود ہو چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا ایک دفتر کراچی میں بھی موجود تھا۔ 1843 عیسوی میں تعمیر ہونے والا یہ دفتر 1983 میں بین کر دیا گیا اور پاکستان میں اس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، ایلومیناتی دراصل لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روشن خیالی کے ہے۔ ایلومیناتی کا نام بھی آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ ایلومیناتی نامی اس تنظیم کی ابتدا 15ویں صدی عیسوی سے ہوتی ہے، لیکن اس دور میں اس کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں ملتی۔ مختلف ذرائع کے مطابق اس تنظیم کا باقاعدہ آغاز جرمنی کے ایک شہر بویریا میں 1776 میں ہوا تھا۔ اس کی بنیادی قانون کے ایک پروفیسر ایڈم وشپارٹ نے 4 افراد کے ساتھ مل کر رکھی۔ 5 افراد کی شروع کی گئی یہ سوسائٹی 1780 میں جرمنی کے 6 مختلف شہروں تک پھیل گئی اور اس کے ممبران کی تعداد 60 تک جا پہنچی۔ پھر ایک اور خفیہ تنظیم فریمسنری کے کچھ ممبران کی شمولیت سے اس تنظیم کی مقبولیت میں اچانک بہت اضافہ ہوا اور 1784 تک اس کے ممبران کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ دوستو، ایلومیناتی نامی اس خفیہ سوسائٹی کو صرف دولت مند، مشہور و معروف اور بڑی شخصیات ہی جوائن کر سکتی ہے۔ اس لیے اس تنظیم کو ہمیشہ سے سازشی نظریات اور پروپیگنڈے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنظیم دنیا سے مذاہب کو ختم کر کے ساری دنیا پر اپنا قبضہ چاہتی ہے، لیکن ایلومیناتی تنظیم کے بانی ایڈم وشپارٹ کے مطابق اس سوسائٹی کا مقصد معاشرے سے توہم پرستی، مذہبی منافرت اور شدت پسندی کو کم کرنا ہے۔ ان کے مطابق وہ اس تنظیم کی بدولت لوگوں میں سیکولر اور لیبرل سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔